بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہو گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا بے گناہ تھے۔ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا جن موضوعات پر گفتگو کرتے تھے کیا وہ واقعی علمی گفتگو تھی؟ انجینئر محمد علی مرزا جن اسلاف اور اکابر کو جس دبے الفاظ میں گالیاں برائی کرتا ہے، کیا ان کے ماننے والوں کے، ان کے مقلدین اور پیروکاروں کے لیے وہ بات قابل قبول اور قابل برداشت ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری، اس کے طریقہ بیان، اس کے کردار کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جن موضوعات پر گفتگو کرتے تھے وہ موضوعات اس کے ریچ، اس کے علمی گراف، اس کے علمی احاطے سے باہر تھے۔ سب سے زیادہ گفتگو خصوصاً ان چند سالوں میں جب سے اس نے شہرت کمائی، اس کے بعد سب سے زیادہ وہ مشاجرات اور صحابہ کرام کے آپسی جو معاملات ہوئے ان پر وہ گفتگو کرتا تھا۔ حالانکہ پوری امت صحابہ کرام کو انسان مانتی ہے اور انسان سے غلطیوں کا صدور اس کو بھی ممکن مانتی ہے، صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات کو مانتی ہے کہ ان کے آپس میں جنگیں ہوئی، شہادتیں ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ لوگ معذور تھے اپنے اجتہاد میں۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مشاجرات میں زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے مد مقابل انجینئر محمد علی مرزا انہی علماء پر، اسی پورے امت پر یہ الزام لگاتا تھا کہ یہ احادیث کو چھپاتے ہیں۔ میں تو بخاری سے بیان کر رہا ہوں، میں تو مسلم سے بیان کر رہا ہوں، میں تو ترمذی اور ابو داؤد سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ باتیں بیان کرتا تھا جن کا ترجمہ بھی اس امت کے علماء نے کیا ہے، جن کی تشریح بھی اس امت کے علماء نے کی ہے۔ ان کو اگر چھپانا تھا تو ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ برصغیر میں تو کوئی بندہ بخاری کو خود تو نہیں پڑھ سکتا بغیر ترجمے کے، ان علماء نے کیا، لیکن محافل میں اور جلسوں میں ان اختلافات کو بیان کرنے سے امت ہمیشہ مجتنب رہے اور اجتناب کرتی رہے تاکہ صحابہ کرام کا کردار اپنے آپ میں محفوظ رہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے کبھی اس طرح کی احتیاط نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے قانون میں کیا اس کو یہ سزا ملے گی؟ پاکستان کا قانون تو یہ ہے کہ جس پر توہین رسالت ہو۔ اب ایک بندہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے اقوال نقل کرے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی قباحتوں کی نسبت ہو، تو ظاہر ہے اس پر توہین رسالت کا کیس تو بنتا ہے۔ اب توہین رسالت کی جو دفعات ہیں وہ اس پر لگیں گے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے بارے میں، انصار کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سرٹیفائڈ کیا ہے تقوی اور طہارت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء تمام انصار کو غزوہ حنین کے موقع پر جمع کر کے فرمایا کہ میں اگر مکہ میں پیدا نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا، اور فرمایا جس گاڑی میں انصار جا رہے ہو اور دوسرے لوگ دوسرے گھاٹیوں میں تو میں انصار کی گاڑی میں ہوتا۔ اس طرح کے اور انصار کو بہت سارے بشارتوں سے نوازا بلا استثناء، اور یہ انہی صحابہ کرام کو لچے لفاڑے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی؟ کیا توہین صحابہ جو 2 سال پہلے یہ بل منظور ہوا، کیا اس کے دفعات اس پر لاگو نہیں ہوتے؟ پاکستان کا قانون اس کو سزا دے گا اور اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی افراتفری نہ تو بریلی اور دیوبندیوں میں ہے، نہ بریلوی اور اہل حدیث میں ہے۔ علمی گفتگو ہوتا ہے، علمی تنقید رد تنقید ہوتی ہے، لیکن پورے امت کو کسی نے بھی آج تک اس طرح گمراہ نہیں کہا جس طرح کے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا۔
اختلاف مولانا اسحاق صاحب بھی کرتے تھے، اس سے پہلے وہ بہت سارے علماء سے گزرے، اب بھی جاوید احمد غمدی صاحب وہ پوری امت سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اختلاف کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ اس طرح کا بندہ نہیں تھا۔ تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کا قانون اس کو سزا دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کو سدھارتے نہیں ہیں، بگاڑتے ہیں۔ مذہبی منافرت جتنا انجینئر محمد علی مرزا نے پھیلایا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا نے شہ دی ہے ان لوگوں کو جو یا قادیانی ہے یا وہ دہریت قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا انجینئر محمد علی مرزا کو اپنا امام بنا کر وہ پوری امت کو گالیاں نکال رہے ہیں، صحابہ کرام کو نکال رہے ہیں، محدثین کو، فقہاء کو، صوفیاء کو، ہر ایک وہ بندہ جس نے دین کا کام کیا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے پیروکاروں کے نزدیک وہ معتوب ہے۔ تو اس طرح کی افراتفری کبھی بھی نہیں دیکھی۔ سیاسی افراتفری عمران خان نے پھیلائی اور مذہبی افراتفری انجینئر محمد علی مرزا نے پھیلائی۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو لگام نہ ڈالا گیا تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا مستقبل ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جائے گا جن کو مذہب کے الف باتا کا پتہ نہیں ہوگا، جو دین کو صرف گالم گلوچ سمجھیں گے، صرف کسی کو اب توحید بیان کرتے ہوئے علی حجویری کو گالی دینا ضروری ہے، اب توحید بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کو برا بھلا کہنا ضروری ہے، اب توحید بیان کرتے ہوئے دوسرے اولیاء کرام جن کے تقوی و طہارت پر پوری امت کا اجماع ہے، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا ضروری ہے کیا؟ ایسا بالکل نہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت کی فضیلت جیسے کہ پوری امت بیان کرتی ہے، آپ بھی بیان کریں، اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کو خائن کہنا، ان کو ظالم کہنا اور غلط تاریخی روایات کو ان پر تھوپنا، کیا یہ ضروری ہے؟ ایسا ہرگز ضروری نہیں، ایسا ہرگز ضروری نہیں۔ یہ امت میں تفرقہ نہیں ہے، یہ امت کو فنا کرنے والی بات ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، یا تو وہ جیل سے سدھر کر آئے گا اور یا آئے گا ہی نہیں۔ اب یہی دو آپشن اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔